السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی، آپ کے بچوں کی صحت، عزت، ایمان میں اپنی خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ دیکھیں، یہ حماد نے منگایا آن لائن اور اتنی اس کو خوشی ہے، اتنی ہی مجھے بھی خوشی ہے، مگر کام تو ان کو کچھ نہیں آتے کرنے۔ تو اب اس میں اسٹیکر یہ لگانا تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ پسل رہا تھا۔ دیکھیں میں نے پیر سے دبایا ہوا ہے، انگلیوں سے پکڑا ہی رہا نہیں تھا، تو بھائی نہ پکڑنا آ رہا ہے ہماد کو اور نہ ہی اسٹیکر لگانا آ رہا۔ اور یہ دیکھیں یہ پورا کامبو سیٹ ہے، تو کی بورڈ اور ماؤس دونوں آیا ہے۔ اور ماؤس جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ ماؤس جو ہے نا، یہ وہ ہے وائرلیس، کیا کہتے ہیں افسا، تار کے بلوٹوتھ وائرلیس یہ ہے۔ دیکھیں یہ بلوٹوتھ ہے، اور یہ دیکھیں یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کا جو بقایا جات ہے، تو یہ یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ماؤس بلوٹوتھ والا ہے، تو یہ تار کے بغیر ہے۔ اور چلے اب حماد کی ہی فرمائش پہ ہم بنا رہے ہیں چکن فرائی۔ خیر دیکھیں یہ سارا مسالہ دہی ہے، دہی میں نے تھوڑا زعفرانی رنگ ڈالا ہے، اور نمک ہے، مرچ ہے، چاٹ مسالہ ہے، تکہ مسالہ اور زیرہ پاؤڈر سب میں نے ڈال دیا ہے، تھوڑا سا کالی مرچ ہے، ایسے سب چیز ڈالا ہوا ہے اس میں نے، اور تھوڑا سا بیکنگ پاؤڈر بھی ڈالا ہے میں نے، کیوں اس سے اچھے بنتے ہیں، سافٹ بنتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں سارا میں نے مسالے میں مکس کیا، اور دہی کے ساتھ مکس کیا مسالے کو، اور مسالے کو مکس کر کے اب اس میں ہم چکن لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے، مگر ہماد نے اتنے ارجنٹ میں بولا تھا نا کہ میں بس 1 گھنٹہ ہی چھوڑ سکی۔ تو یہ دیکھیں اب میں اس میں مسالہ لگا دوں گی، اور اچھے سے لگانا ہے، جہاں جہاں ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں صحیح سے مسالہ لگانا ہے۔ اب یہ حماد کے جو سیٹ منگایا ہے نا، بہت ہی دنوں بعد، مطلب حماد ماشاء اللہ سے کما رہا ہے، گھر کو سپورٹ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، مگر اپنی ضرورت کی چیزیں وہ نہیں لیتا ہے۔ تو ابھی جب اس نے لی ہے نا، تو اس کو ایک الگ طرح کی ہی خوشی۔ دیکھیں میں ادرک لہسن ڈالنا بھول گئی تھی، تو یہ ادرک لہسن اور لیموں کا رس دونوں میں نے ڈال دیا اب، ہے نا، یہ دونوں چیزیں میں بھول چکی تھی اس میں ڈالنے کے لیے۔ تو جتنی اس کو خوشی ہے نا، مطلب اپنے اسٹیٹس پہ وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگاتا ہے نا، مگر اس نے لگائی ہے اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے آفس میں لے جا کے سب کو دکھایا، تو مجھے بہت دل سے خوشی ہوئی کہ میرا بچہ یہ سب کرنا چاہتا تو ہے مگر کر نہیں پاتا ہے نا۔ پہلے میں بولتی تھی مت کیا تم ہیں، بڈھے ہو گئے ہو، خوش رہا کرو، انجوائے کیا کرو۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے کرنا وہ بھی چاہتا ہے، مگر اس کے اوپر ذمہ داری ہے نا، مطلب بہت پہلے اس کے اوپر ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں۔ تو خیر مجھے بڑی خوشی کہ اللہ پاک نے چلو حماد نے اپنے لیے کیا، میں کیونکہ وہ ہمارے لائی ہوئی چیزیں پسند ہی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ساتھ نا مسالہ لگانے کے بعد میں فراک تو افسا کا تقریباً چولی بھی سل گیا، اور افسا نے دیکھیں یہاں ریزن لگا دیا، مطلب افسا کا ریزن جو ہے نا، وہ دنیا ہمارے گھر کے ہر کونے سے برتن، پلیٹ، چادر ہر جگہ مل جائے گا۔ فراک تیار ہو گیا تھا، مگر یہ ساری چیزیں ابھی اس کا باقی، تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اس فراک کا لک کیسے ہوگا، جو یہ نارمل فراک سے بن جائے گا سینڈریلا فراک۔ تو بس اس طرح سے ہم اس کو کریں گے، اور پھر اس کے اوپر بھی کچھ ہم لگائیں گے، تو وہ جو لگائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو فل ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے۔ جب پورے فراک کی ہم فل ویڈیو ڈالیں گے نا سینڈریلا فراک کی، تو انشاءاللہ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی فل ڈیٹیل۔ اور بس پھر رات ہو گیا، تو میں نے بولا چلو اب ہم فرائی کر لیتے ہیں چکن کو، اور چکن فرائی کی، اور حماد دیکھتے ساتھ ہی حیران رہ گیا۔ اب جب بھی یہ دسترخوان لگایا، میں نے حماد کی فرمائش پہ دال، چاول اور چکن فرائی کر کے رکھا، تو یعنی حماد نے دیکھتے ساتھ ہی کھانا پکانا یا چھری پکڑنا تک اس کو نہیں آتا ہے نہ۔ آپ کچن میں لے جا کے پوچھ لیں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، میں کھاتے وقت وہ ضرور بتا دے گا یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، ایسا۔ تو اس نے دیکھتے ساتھ ہی بول دیا یہ ہم نے کیا بنا دیا۔ میں نے بولا ارے بیٹا پہلے کھاتے ہیں پھر بولتے، تم پہلے ہی نخرے شروع کر دیا، اور بس یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ کہتا نہیں یہ تو مجھے کھانا ہی نہیں تھا۔ میں نے بولا ہاں یہ نہیں کھانا تھا تو کیا کھانا تھا؟
تو جا کر کے مجھے تو وہ کھانا تھا جو آپ پہلے بنایا کرتی تھی، چکن فرائی۔ اب میں نے بولا زور ڈالنا شروع کیا، میں نے بولا بیٹا کھا کے دیکھو، کھا کے دیکھو۔ خیر بھائی حماد نے کھایا اور پہلے لینے والے پہ کہتا نہیں، میں پہلے ہی بول رہا تھا یہ چکن فرائی نہیں ہے، یہ تو آپ نے چکن ٹکا بنایا ہے۔ میں نے بولا اچھا۔ اب اس وقت خیر پھر بھی میں نے بولا بیٹا کھا لو، میں نے بڑی محنت سے محبت سے بنا دیا کہ میرے بچے نے بولا ہے اب کھا لو۔ خیر اس نے کھا لیا جیسے تیسے۔ پھر ہم صبح لے کے بیٹھیں گے تو پھر میں نے بولا کھاؤ، مت کہتا نہیں مجھے تو رات میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، پسند نہیں آ رہا تھا، تو اسی لیے میرا دل تو تھا کہ چکن فرائی کھانے کا۔ میں نے بولا بیٹا اس کو بھی فرائی کیا میں نے، تو کہتا ہے بھائی وہ جو آپ پہلے کرتی تھی وہ بتائیں، پھر بتائیں۔ میں ایک دم رونے لگی۔ میں نے بولا بیٹا یقین مانو میں بھول گئی کہ میں نے کیسے چکن فرائی کیا تھا، کرتی تھی میں، مطلب کیسے چکن فرائی کرتی تھی، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ ہاں بس یاد ہے کہ آپ لوگ بہت شوق سے کھاتے تھے، میں فرائی کرتی تھی عموماً، ہے نا۔ پہلے حماد کھاتا تھا مٹر پلاؤ، آلو والے چاول سب کھاتا تھا، تو وہی اس کے ساتھ میں ہمیشہ بناتی تھی۔ تو کہہ رہا ہے بس بچے بھی پھر اداس ہو گئے، لگا اچھا چھوڑے کوئی بات نہیں نا۔ تو میں اپنے اللہ سے دعا مانگتی اللہ پاک مجھے نا پچھلی باتیں ساری بھلا دے۔ تو اب اس میں جو ہے نا واقعی اللہ نے بہت ساری باتیں مجھے بھلا دی ہیں جو میں یاد کرتی ہوں تو پھر حفصہ سے پوچھتی ہوں، جبکہ حفصہ بہت چھوٹی ہے تو حفصہ میرا منہ دیکھنے لگتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی جا رہی ہیں۔ مگر پھر بھی تبسم نے مجھے بڑا حوصلہ دیا، کہتی ہے جیسے تم نے اس دن عید کے دنوں کو یاد کیا تھا نا اپنے بچپن کی، ویسے تم یاد کرنا تو تمہیں ریسپی یاد آ جائے گی۔ بس ابھی تک مجھے اتنا صرف یاد آیا ہے کہ مسالے کیا ڈالتی تھی یہ یاد نہیں، یہ یاد آیا کہ دہی نہیں میں ڈالتی تھی، میں انڈا ڈالتی تھی اور پھر بعد میں اس کو کارن فلاور اور میدے میں لپیٹ کے فرائی کرتی تھی۔ چلو پھر انشاءاللہ کبھی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں پھر کھانے کے بعد ہم نے انجوائے کیا آئس کریم۔ تو حفصہ صبح کی لائف میں بہت فہد ندیم کو بتا رہی تھی کہ نہیں مینگو آئس کریم اچھا نہیں ہوتا، چاکلیٹ آئس کریم اچھا ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہی تھی ارے میرے بچے کھاتے ہیں مینگو آئس کریم، تو پھر حفصہ کہہ رہی تھی نہیں مگر مزے کا تو چاکلیٹ آئس کریم ہوتا ہے، تو آپ چاکلیٹ آئس کریم ٹرائی کیجیے گا۔ تو پھر دیکھیں اللہ نے کیسے حفصہ کے لیے چاکلیٹ آئس کریم کا انتظام کیا ہے کہ اچانک سے ہی افشین آئی اور یہ دیکھیں ہوئے ہوئے یہ بیلٹ نہیں ہوا، یہ کتنا سافٹ ہی ہے۔ اچھا نیچے سے تو بہت سخت ہے۔ یہ ہماری افشین لے کے آئی تھی کل، پالر والی افشین۔ ایک تو دو افشین ہے نا سب کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو یہ پالر والی افشین کیونکہ یہاں سے شفٹ ہو چکی ہیں اور وہ اب رہتی ہیں بہت دور، انشاءاللہ ہم ان کے گھر جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے۔ ابھی وہ آئی تھی کل تو حفصہ کے لیے لے کے آئی تھی یہ، تو ہم چلے آج میں اور حفصہ، کل حفصہ لائیو میں کھائی تھی، آپ لوگوں نے لائیو اگر دیکھی ہوگی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ دیکھیے گا حفصہ نے لائیو میں دکھایا تھا کہ افشین انٹری آئس کریم، اور یہ افشین نے بھی بولا یہ آئس کریم حفصہ کو اللہ پاک نے بھیجی، کیوں حفصہ اتنا لائیو صبح کی لائیو میں چاکلیٹ آئس کریم کا ذکر کر رہی تھی اور دوپہر میں افشین اس کے لیے لے کے آ گئی چاکلیٹ آئس کریم۔ تو بس چلو لوگ رکھ کے آؤ اس کو جی کرو۔ اور بس اسی طرح مصروفیت بھرا ایک دن ختم ہوا، تھوڑی خوشی تھوڑی اداسی کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو پلیز ویڈیو کو فل واچ کریں، ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔